السلام علیکم. اس کہانی کو مس مت کریے گا, لازمی سنیے گا. اس سے آپ کو بہت زیادہ لیسنز مل سکتے ہیں. امریکی ایف بی آئی پاگل کتوں کی طرح اسے کیوں تلاش کر رہی تھی, مگر وہ نوجوان کسی فلمی ہیرو کی طرح تھا, چکموں کا راجا بنا ہوا پھر رہا تھا. سال 1960 میں اس نے $25 لاکھ کا فراڈ کیا تھا, جو آج کے حساب سے 30-40 ملین امریکی ڈالرز بنتے ہیں. یہ ایک سچی کہانی ہے فرینک جونیئر کی, جو 1948 میں پیدا ہوا. نیو یارک میں پیدا ہونے والے فرینک کے والدین کی علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے اس بچے کے اندر 3 صلاحیتیں تھیں. وہ بلا کا آبزرونٹ تھا, یعنی ہر شے کو گہرائی سے سکین کرتا. باپ نے کافی اعتماد بھی دیا تھا, جبکہ وہ والدین کے ساتھ رہتا تھا. تیسری صلاحیت تھی اس کے روپ بدلنے کی, جس کا ذکر میں آگے کروں گی. شروع میں جب وہ نوکری ڈھونڈنے گیا تو کم عمری کی وجہ سے اسے نوکری نہیں ملی, اور جو ملتی بھی تھی تو بہت کم ہوتی تھی. اس نے خود ہی جعلی شناختی کارڈ بنایا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی, اور اس کی عمر کا مسئلہ حل ہو گیا. پھر ایک دن تو اہم بریک تھرو ملا. وہ بینک میں معمولی سی رقم نکلوانے گیا. بینک کو چیک دیا تو اس نے نوٹ کیا, یہاں ویریفائی کرنے کے لیے 3 سے 5 دن لگتے ہیں, اور اکثر بینک سامنے موجود بندوں کے دیکھ کر ایڈوانس پیسے دے دیتے. آج کے زمانے کی طرح انسٹنٹ کم تھے, سیکیورٹی کوڈز نہ تھے, اور اوپر خفیہ نمبرز کا اندراج ہوتا تھا. اب اس کی چالاکیوں کے اہم واقعات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. وہ بینکوں سے اصلی بلینک ڈپازٹ جمع کرتا, لوگوز اور نمبرز کو کاپی کرتا, پھر کسی کمپنی کی جعلی پے سلپ بنا کر اپنے نام, بیوی, چیک لکھ دیتا, اور اعتماد کے ساتھ بینک جا کر پیسے نکلوا کر دوسرے شہر رفو چکر ہو جاتا, اور اسی طرح سے یہ کرتا رہا. سال 1965 میں وہ ایک ایئر لائن کے ہیڈ آفس گیا. وہاں اس نے پائلٹ لوگوں کو آپس میں بات کرتے سنا. مشاہدہ اتنا تیز تھا کہ ان کو ہو بہو کاپی کرنے لگا. پھر اس نے کمپنی کی طرف سے خود کو پائلٹ بنایا, اور ان جعلی کاغذات کو اتنی صفائی سے ڈیزائن کیا. یونیفارم سٹور سے اسے پائلٹ کا یونیفارم بھی مل گیا, اور وہ باقاعدہ پائلٹ بن کر دنیا کی سیاحت کرنے لگا. اس سے 3 خطرناک فوائد ملنے لگے. ہوائی اڈوں میں بغیر چیک ان کارڈز کے مفت جانے لگا. فلائٹس کے اندر بطور ہیڈ مفت سفر کرنے لگا. پائلٹ بن کر جعلی چیک کیش کرواتا. آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ فرینک نے 50 سے اوپر ممالک میں فراڈ کیے, اور پاکستانی کرنسی کے حساب سے 701 کروڑ روپے کا دھوکہ کیا. اسی سبب ایف بی آئی اس کے پیچھے لگ گئی. پائلٹ بنا, دھوکے دیے, مگر خبر عام ہوتے ہوئے وکیل بھی بن گیا. اس نے ڈاکٹر کی شناخت بھی اپنائی, اور ڈاکٹر بن کر ایڈمن سائٹ سنبھالی تاکہ اس کی چالاکی پکڑی نہ جائے. فرینک کا سب سے اہم ہتھیار تھا اس کا روپ بدلنا, اس لیے وہ لوگوں کو اخبارات و فلم سے مدد لیتا. بالآخر فراڈ کی رپورٹس اتنی ملی کہ اسے موسٹ وانٹڈ چیک فارگر ڈکلیئر کر دیا گیا. کہتے ہیں نا کہ آپ جتنے بھی چالاک ہوں ایک دن آپ کا بھی آتا ہے. اور فرانس ایئرپورٹ پہ مشکوک ہونے پہ اسے چیک کیا گیا. وہاں سے جیل, اور پھر سویڈن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچایا. عدالت میں بڑے 12 کیسز چلے. ججز کی طرف سے سخت سزائیں ملی, مگر یہاں ایک اور ٹویسٹ آیا. ایف بی آئی نے کہا, ہم تمہاری سزا نرم کر سکتے ہیں, مگر تم نے ہماری ایک شرط ماننی ہے. تم ہمارے ساتھ بطور ایڈوائزر کام کر کے بینک فراڈز پکڑنے میں مدد کرو گے. یعنی ایجنسی پرسنل سزا سے زیادہ ٹیلنٹ سے فائدہ لینا چاہ رہی تھی. یوں جال سازی کے بے شمار کیسز میں فرینک نے مدد کی, اور ہزاروں کیسز اور فراڈز پہ تحقیقات کرنے لگا. آج وہ دنیا بھر میں فراڈ پہ لیکچرز دیتا ہے. اس کی کتاب پہ ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی, کیچ می اف یو کین. آپ نے اس 75 سالہ فرینک جونیئر کی زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا,
اور لازمی بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس.